جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے دو معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر دو مذہب بھی تو بننے ہی تھے نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تکوینی طور پر اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کو پسند تھا کہ دو مذہب بنتے۔ قرآن کریم میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمِ الْقَوْمِ۔ اب دیکھو یہاں داؤد اور حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور دو نبیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب اختلاف ہو جائے تو لازم نہیں ہے کہ ایک کو حق ہو اور ایک کو باطل کو ہو، یہ بات کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ آگے سے اعتراض سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے تو پھر ائمہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جو آپ سمجھیں، قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے، لیکن کبھی قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث ایک ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک معنی ایک سمجھتا ہے اور دوسرا معنی دوسرا سمجھتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کتنی مدت کرے؟ قرآن کریم میں کہا وہ 3 قروء انتظار کرے۔ قروء قرء کی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھا کہ یہاں قرء سے مراد حیض ہے تو انہوں نے کہا 3 حیض انتظار کرے۔ امام شافعی نے سمجھا کہ قرء کا معنی طہر ہے تو 3 طہر انتظار کرے۔ اب دیکھو آیت ایک ہے لیکن 2 اماموں میں اختلاف ہو گیا، کیوں؟ اس لیے اگر قرآن یہاں ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ حیض کہہ دیتا اختلاف نہ ہوتا، قرآن ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ اطہار کہہ دیتا تب بھی اختلاف نہ ہوتا۔ جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے 2 معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر 2 مذہب بھی تو بننے ہی تھے نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تکوینی طور پر اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کو پسند تھا کہ 2 مذہب بنتے۔ اگر اللہ رب العزت یہ نہ پسند فرماتے تو پھر محتمل لفظ کو ذکر ہی نہ کرتے بلکہ صریح ذکر فرما دیتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ حدیث پاک پیش کی ہے میں نے صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ احد کے بعد لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ جاؤ بنی قریظہ کے محلے میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے عصر کی، رات سے وقت آ گیا فادرک بعضکم العصر، عصر کا وقت، بعض کہتے ہیں جی عصر ہم یہاں پڑھیں گے آگے مغرب قضا ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں عصر ہم آگے پڑھیں گے حضور کا حکم ہے۔ تو بعضوں نے ظاہری حکم کو دیکھا تو عصر قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی، اور بعضوں نے حدیث کا منشا سمجھا کہ جلدی جانا چاہیے، تاخیر ہو گئی ہے لیکن نماز تو رستے میں پڑھ لیں، ان نے عصر رستے میں پڑھ لی۔ فلم یعن واحدہ منہم فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی گئی فلم یعن واحدہ منہم، آپ نے کسی ایک کو برا بلا نہیں کہا بلکہ فرمایا دونوں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح یہاں نسائی شریف کی ایک روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلین تیمما وصلیا، سفر میں تھے تو 2 آدمی نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، صحابہ ہیں، نماز پڑھ لی، تیمم کیا نماز پڑھ لی، ابھی نماز کا وقت نہیں گزرا تھا کہ پانی مل گیا۔ اب دیکھنا لفظ ایک اور اختلاف ہو رہا ہے، پانی مل گیا۔ ایک کہنے لگا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کرنا چاہیے، جب پانی مل گیا ہے تیمم ختم اور وضو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تیمم کی شرط ہے کہ پانی نہ ملے، جب پانی ملا وقت کے اندر ملا تیمم ختم ہو گیا، میں تو وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی کی دلیل یہی ہے، انہوں نے کہا قرآن کریم میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے تیمم کر لو، پانی نہ ملے تیمم کرو، جب پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اب جو پانی ملا وہ تو بعد میں ہے نا، تو شریعت کے حکم پر تو ہم نے عمل کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب پانی تو بعد میں ملا ہے، اب اگلی نماز میں ہم پانی کے ساتھ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ اب ان دونوں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، لفظ آیت ایک ہی ہے اور مسئلہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ جب یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے جس نے نماز 2 بار پڑھی لٹائی، فرمایا کہ تجھے 2 نمازوں کا ثواب ملے گا، پہلی کا بھی دوسری کا بھی، اور جسے نماز نہیں لٹائی اللہ کے نبی فرمانے کہ نماز تیری بھی ہوگی، فقط اصبت سنتا، اور اصل مسئلہ تیرا ہی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو تو نے عمل کیا ہے، باقی اس کو بھی 2 نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ تو یہاں دیکھو آیت ایک ہوتی ہے لیکن آیت کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے۔
حدیث ایک ہوتی ہے اور حدیث کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ایک مسئلے پر دو مذہب بن جاتے ہیں۔